مفتی صاحب تو قرآن اور حدیث دونوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کیا کہ فاتحہ دینا بول کے، مطلب کہیں بھی موجود ہے کیا؟ لوگ بولتے ہیں اسلام میں ایڈیشن کیوں کر رہے آپ لوگ، اسلام کو مشکل بنا رہے فاتحہ یہ سب بول کے. تو بہت اچھا، مطلب سوال کا خلاصہ ہے کہ فاتحہ دینا ہی کیوں، اللہ رسول نے حکم دیا ہے کیا؟ یہ خیر، اس سلسلے میں جس کی سب سے زیادہ یہ لوگ رٹ لگاتے ہیں وہ ہے بخاری شریف، صحیح بخاری. حدیث نمبر ہے 4102، دھیان رکھیے گا 4102 حدیث نمبر، صحیح بخاری، ایک دم لمبی حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دعوت کرنے سے پہلے کھانا جب بنانے کی جب بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، ابھی نہیں بنانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پاس اپنے آپ کو اپنا قدم بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد وہاں جو کرنا تھا کیے، کچھ پڑھے، اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اب بناؤ. اور اس کے بعد پھر کتنے لوگ گئے سب کھانا شروع کر دیے، کھا لیے. ایک سوال، حدیث پوری تفصیل ہے، سب ان کو بھی معلوم ہے. ایک بات بتائیے، بخاری شریف سے جو حدیث پاک ہے 7563 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں. آپ آنکھ بند کر کے بتائیے کہ کیا حدیث پاک جب امام بخاری نے لکھا تو اس سے کچھ مسئلہ نکلتا یا نہیں؟ ہر حدیث سے مسئلہ نکلتا. بالکل بالکل. جب حدیث سے مسئلہ نکلتا تو یہ حدیث پاک جو حضرت جابر کے یہاں رسول اللہ جا کر کے کھانے کے پاس دعا کر رہے ہیں، پھر صحابہ کو کھلا رہے ہیں، اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے فاتحہ نہیں، 11ویں نہیں، کچھ نہیں، دھیان دیجیے گا، تو پھر اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ آپ بتائیے. خالی سوال کرنے کا حق تو نہیں آپ کو، آپ بھی بتائیے کہ اس سے کیا مسئلہ نکلا. کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو جاتے ہیں پہلے وہاں اور فاتحہ کرتے ہیں، یہ کچھ پڑھتے ہیں پھر کھاتے ہیں؟ سچ میں اسی حدیث پاک سے، اب علماء اہل سنت ہم نہیں بولیں گے، اہل حق جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آ گئی تو کم سے کم فاتحہ تو ثابت ہو ہی سکتی اس حدیث پاک سے. بڑی بڑی بات نہیں، فاتحہ تو ثابت ہو ہی سکتی جو مستحب چیز ہے. اگر مستحب چیز بھی اس حدیث سے ثابت نہ ہو تو معلوم یہ ہوگا کہ امام بخاری چپکے یہ حدیث لا دیے تو ہیں. جب اس حدیث سے کچھ مسئلہ ہی نہیں نکلے گا تو پھر کیا کیوں لائے امام بخاری؟ سمجھ رہے نا؟ لہذا حضرت جابر کے یہاں نبی کا جانا، کھانے کے پاس کچھ دعا وغیرہ پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھتے ہیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اس حدیث پاک اس کا یہ حدیث پاک اس کا بیس ہے، اس کی بنیاد ہے. اسی حدیث پاک کے حوالے سے فاتحہ دلانا بخاری شریف کی حدیث پاک سے 4102، اور سورہ انعام جو ہے 119 اور 118 یا 119 اور 120 آیت نمبر کہ کھانے کا آرڈر تو دے ہی دیا ہے صراحتاً ڈائریکٹلی کہ ہاں کھاؤ. اب اس میں تم فاتحہ کا نام دو، 11ویں کا نام دو، 12ویں کا نام دو، وہ تو کچھ بھی دو، مگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو کھاؤ. اس میں ڈائریکٹلی قرآن سے بھی حکم ہے اور حدیث بخاری سے بھی حکم ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا تو اب یہ سوال کرنا ہی بے وقوفی اور جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب